آنکھ آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ حقیقت یہ ہے ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، بے شک ہر تکلیف کے بعد فراخی ہے۔ جب تم فارغ ہو تو عبادت کی تقدوں میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ ایسٹرن ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی میزبان ہنا خالد کا سلام۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات عبدالحکیم ملک صاحب سے کروا رہے ہیں، جو کہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، جنہوں نے پہلی مرتبہ منشور قرآن تیار کیا ہے، جو کہ قرآن پاک کے مکمل مضامین کا سہ لسانی اشاریہ ہے، یعنی ٹرائی لنگوال سبجیکٹس انڈیکس آف کمپلیٹ ہولی قرآن، جس میں انہوں نے عربی متن کے علاوہ انگلش اور اردو کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ ان کے اس کارنامے کو ملکی اور غیر ملکی سطح پر کافی سراہا گیا ہے۔ پاکستان کے علاوہ انڈیا، جرمنی، ہالینڈ، امریکہ اور دیگر ممالک میں بھی ان کی کتاب کی بڑی پذیرائی کی جا رہی ہے۔ تو آئیے ملتے ہیں منشور قرآن کے کمپائلر جناب عبدالحکیم ملک صاحب سے۔ تعاون کیا ہے کونی آئلینڈ میڈیکل پلازا کے ڈاکٹر معین حسینی نے۔ ڈاکٹر بطول حسینی کے زیر نگرانی شعبہ طب کے ماہر ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی سہولت کے لیے بروکلین، کوئنز اور برائٹن بیچ میں موجود۔ برائٹن بیچ میڈیکل کیئر آفس میں آپ کی خدمت کے لیے ڈاکٹر فرزانہ عزیز۔ کونی آئلینڈ میڈیکل پلازا ایک مکمل کلینک جو ہفتے میں 7 دن کھلا ہے۔ بچوں اور بڑوں کے حفاظتی ٹیکے، حج اور عمرہ کے ٹیکے، اس کے علاوہ زنانہ تکلیف اور اولاد سے محرومی کا مکمل علاج۔ ہم تمام انشورنس، یونین پلان اور میڈیکیٹ بھی قبول کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بطول حسینی۔ ناظرین، ایسٹرن ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی جانب سے شاہ نواز کا سلام قبول ہو۔ آج ای ٹی این کے مہمان جناب عبدالحکیم ملک صاحب، جو کہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ملتان کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، ان کے ساتھ عبدالغفور میاں، جو کہ نیو یارک ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں، موجود ہیں۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسٹرن ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔ ملک صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کا قیام جو کہ ملتان میں ہے، کب اور کیسے آیا اور اس کے آغاز و مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ خان صاحب۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن مظفر گڑھ پاکستان کا ایک ادارہ ہے، جس کے بہت سے اغراض و مقاصد میں سے سب سے 2 مین چیزیں ہیں کہ اس اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے ایسا کام کیا جائے کہ آسان الفاظ میں پڑھے لکھے طبقہ تک جو کہ عربی سے نابلد ہیں ان تک قرآن کی اور حدیث کی اساس پہنچائی جائے،
اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس میں مسلکی یا فقہی جو ہے تضاد کو ہوا دینے کی بجائے ان میں اس تعصب کو ختم کرنے کی ایک کوشش کی جائے تاکہ لوگ مسلمان جو ہیں اپنی اصل تعلیمات کی طرف آئیں اور قرآن اور حدیث کے علم سے بہرور ہوں۔ آپ بائی پروفیشنل ایک انجینئر ہیں، لائرز ہیں، لیکن آپ کو یہ خیال کس طرح آیا اور کیسے آیا؟ خان صاحب، اللہ تعالیٰ جس سے جو بھی کام لینا چاہے تو وہ پھر حالات اور توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ محض توفیق الہی سے ایسا ممکن ہوا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سن 1975 میں قانون کی تعلیم حاصل کرتے وقت پنجاب یونیورسٹی سے مجھے خیال آیا کہ جیسے فوجداری اور دیوانی مقدمات کی CRPC اور CPC جسے آپ برے صغیر کے قوانین کے میں کہتے ہیں، ان کی جیسے لا جرنلز ہر مہینے شائع ہوتے ہیں، تو ان میں جرائم کے اعتبار سے اور عدالتوں کے اعتبار سے ایک اشاریہ ہر مہینے لا جرنلز کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اسی طرح میڈیکل پروفیشن میں بھی بہت سے ایسے ریڈی ریکنرز موجود ملتے ہیں۔ تو کیوں نہ 1400 سال سے موجود ہمارے پاس کلام پاک کا ایک ایسا آسان فہم اور ملٹی لنگول اشاریہ ترتیب دیا جائے جس سے ایک عام آدمی بغیر کسی تردد کے زندگی کے کسی بھی موقع پر کوئی اللہ کی بات کو سمجھنا چاہے یا دیکھنا چاہے تو اسے ایٹ اے گلینس ایک نگاہ میں اتنا تو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کتنی بار حکم فرمایا ہے، اجازت دی ہے یا کسی کام کے لیے منع کیا ہے، اگر حکم دیا ہے تو اس کی جزا کیا ہے اور اگر روکا ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ ملک صاحب، آپ کی یہ کتاب منشور القرآن قرآنک پرزم وجہ ہے، اس کتاب میں آپ نے عربک، اردو اور انگلش میں قرآنک ترجمہ بہت اچھے انداز سے کیا ہے کہ ایک کامن آدمی بھی اس کو سمجھے۔ جو مارکیٹ میں طبیب قرآن پر اشاریہ ملتے ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ ایک زبان میں ملتے ہیں، یا تو وہ عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں یا صرف انگریزی میں ہیں۔ تو اس کام میں جو میرے پیش نظر یہ رہا کہ میں قرآن کا عربی متن پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اردو اور انگریزی مستند تراجم جو ہیں جکسٹپوز کر دوں تاکہ ایک پڑھنے والے کے لیے یہ آسانی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیدھے الفاظ میں اس میں دیکھ سکے، اور اگر اس کے پڑھنے کے بعد اس کی تشنگی باقی رہتی ہے تو وہ اپنے جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے اس سے مزید رہنمائی حاصل کر سکے۔ تو اس میں اس کتاب کے تو تیار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے میری جو مجھے توفیق عطا فرمائی، اس میں عربی اور انگریزی کے سلسلے میں میں نے جو کافی اکابرین سے مدد لی۔ زیادہ سہارا جو ہے وہ مستند تفاسیر، تراجم اور اس قسم کے پہلے اشاریوں یا انڈیکسوں سے لیا۔ اس پہ کسی خاص تفکر یا فرقے کے لوگ تھے یا جنرل اسکالر تھے، یہ گورنمنٹ کی اس میں سبسڈائز کیا، کس طرح؟ خان صاحب، اس ہمارے نہ تو ادارے کے لیے RIF کے لیے اور نہ ہی اس کتاب کے لیے کسی بھی ادارے سے ہم نے کوئی معاونت نہیں لی، اور یہ ایک سولو ہم نے ایک کوشش کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسا ہوا کہ ہم نے 700 جو نسخے ہیں منشور قرآن کے، قرآن پرزم کے، وہ غیر مسلم تحریکوں اور مشنز تک اور دوسرے غیر ملکی مشنز تک ہم نے پہنچائے ہیں۔ اور اس میں آج اب جو معاونت IRF کے لیے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے ریاض الرحمان قریشی صاحب، اور ایک جید ماہر تعلیم ہے حافظ حبیب الرحمان صاحب، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ مثالی اکیڈمی کے شیخ محمد جمیل خاکسار ہیں، ان کی ہمیں معاونت حاصل ہے، اور راؤ عبدالحمید خان صاحب جو کہ سابق صدر ہیں ضلعی بار کونسل کے، اور ایسے بہت سے رہنما جو ہیں دوسرے اداروں کے، وہ انہوں نے دست شفقت سے ہماری سرپرستی کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، جس میں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور فیوچرسٹک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر شامل ہیں۔ اس کتاب میں آپ نے کافی اچھائی سے لکھا ہے کہ انگلش، اردو اور عربی کے ساتھ ساتھ اور ہر ٹاپک کو ایزی بنایا ہے کہ لوگ سمجھ سکیں۔
اس کو آپ نے گورنمنٹ سے بات کی کہ اس کو اسلامک اسکول یا یونیورسٹی میں کمپلسری بنا دی جائے تاکہ لوگوں کو عام فہم میں سمجھ سکیں اس کی؟ ہاں صاحب، الحمدللہ یہ ہماری ادارے کی پہلی کاوش تھی، اور آپ دیکھیں کہ اس کو تمام دنیا کے اکابرین نے اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے بہت سراہا ہے، اور ان کے جو ریویوز آئے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم ان کی آراء کی روشنی میں اور جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھے ہوئے ہیں، اور حکومت پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے اس کتاب کی جو ہے تصحیح کے لیے تصدیق بھی کی ہے جو اس میں شامل ہے اس کتاب میں، اور ویسے اس کو انہوں نے تمام سکول، کالجز اور یونیورسٹی کے لائبریریوں کے لیے ریکمینڈ کیا ہے۔ دراصل خان صاحب یہ کتاب تو ایسی ہے کہ اسے تو ہر اس گھر میں موجود ہونا چاہیے اور ہر اس سکول میں موجود ہونا چاہیے جہاں مسلمان بچے پڑھتے ہیں۔ آپ کی کچھ اس کتاب کی اچھی باتیں بتائیں کہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس کو کس طرح یوز کیا جائے اور کس طرح آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ ہاں صاحب، منشور قرآن مکمل قرآن پاک کا 30 سپاروں اور 114 سورتوں پر 6236 آیات کریمہ پر مشتمل ایک مکمل اشاریہ ہے مضامین کے لحاظ سے۔ اٹ از اے سبجیکٹ انڈیکس آف ہولی قرآن، اور اس کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ ہے اس کا ٹرائی لنگول ہونا، سے لسانی ہونا، کہ یہ عربی متن کے ساتھ ساتھ اردو اور انگریزی کے مستند تراجم جو ہیں وہ پیش کرتی ہے، اور پورے قرآن شریف کو 2000 ذیلی عنوانات سب ہیڈز میں تقسیم کر کے اس کو 800 صفحات کی ضخامت پر جو ہے یہ مشتمل ہے کتاب، اور یہ ایک ایز اے ریفرنس بک، ایز اے پرائمری سورس ایک عام آدمی کے لیے اس سے بہتر میرے خیال سے نہیں ہو سکتا کہ وہ سب سے پہلے، جب ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہی ایک سرچشمہ ہدایت ہے ہمارے لیے، تو پھر نامعلوم ہم صرف اس کو تلاوت کے ذریعے ہی خیر و برکت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیوں اپنی کوششیں سامنے نہیں لاتے۔ یہی ایک خیال تھا، یہی ایک کوشش ہے، یہی ایک ہمارا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کا مین آئیڈیا ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلا ایڈیشن اس کا بہت ہی جرمنی، انڈیا، کینیڈا، امریکہ اور خاص طور پر برطانیہ میں بہت پسند کیا گیا، بلکہ برطانیہ کے ایک ہی مسلمان صاحب ڈاکٹر جوہری ہیں، میری ان سے ملاقات تو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے خط و کتابت کے ذریعے ہی رابطہ کیا، تو انہوں نے برطانیہ کی 300 مساجد میں تقسیم کے لیے ان نسخوں کی فراہمی کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ اچھا، اور اس کا امریکہ میں آپ کا اس کی ڈسٹریبیوشن یا کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہ ہے کہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی اس کتاب کے ذریعے جو پذیرائی ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے دوستوں نے جو تارکین وطن کی یہاں نمائندگی کرتے تھے، بہت سے ممالک نے بہت ہی دلچسپی اور بڑی مہربانی سے اپنی تعاون کا یقین دلایا، اور اس کے لیے ہم نے ایریا آفیسز مختلف ممالک میں قائم کیے ہیں، جس کے لیے میاں عبدالغفار صاحب جو ہیں وہ ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے ایریا آفس نیو یارک کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں جو میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں، کہ وہ ہماری اس کی ترویج کے لیے کام کریں۔ عبدالغفار میاں صاحب، اس کتاب کے علاوہ آپ کے کچھ اور بھی کتابیں، اسلامک کتابیں ہیں جو کہ لوگوں کو مل سکیں؟ ابھی اپریل میں اس کا دوسرا ایڈیشن آ رہا ہے قرآنک پرزم کا، جو لارج ہے اور اس میں مزید کچھ اضافہ کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اپریل میں وہ اویلیبل ہوگا۔ اور جن لوگوں کو کتابیں چاہیے ان سے آپ سے کانٹیکٹ کریں ڈائریکٹ؟ جی، مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی کال پہ ہم ان کو پرووائڈ کر دیں گے۔ شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ لوگوں نے اتنی اچھی معلومات اور اپنے قوم کے لیے اتنے اچھے ترجمہ کر کے دیا تاکہ لوگ اسے اتحاد حاصل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، اگر آپ منشور قرآن کی یہ کتاب منگوانا چاہتے ہیں تو جناب عبدالغفار میاں صاحب سے کونی آئلینڈ میڈیکل پلازا میں اسکرین پر دیے گئے ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔